بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ بسم اللہ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور بسم اللہ ویسے تو ہر سورت کے شروع میں آئی ہے ما سوائے سورہ توبہ کے، لیکن ایک سورت ایسی ہے سورہ نمل 19ویں پارے میں کہ جس کی آیت نمبر 30 میں بسم اللہ آئی ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آیت نمبر 30 میں بسم اللہ آئی ہے، حالانکہ پورے قرآن میں ہر سورت کی شروع میں تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اور کہیں بھی اس کے علاوہ بسم اللہ کسی بھی سورت کے درمیان میں یا کسی کی آیت میں نہیں ہے۔ اس کا ریزن وجہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ نکلے، تو انہوں نے جب اپنی فوج پہ نظر دوڑائی تو اس میں سلیمان علیہ السلام کی فوج میں تمام مخلوق شامل تھی۔ انہوں نے جب پرندوں کی فوج پہ نظر ڈالی تو پرندوں میں ہدہد پرندہ ایک ہے وہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تو ہدہد پرندہ آ گیا۔ کہا ہدہد نے کہ جی میں ایک ایسی چیز دیکھ کے آیا ہوں کہ جی جو آپ کو علم نہیں، پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا تو کیا ہے، اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیری سزا کیا ہے، تجھے ذبح کروں گا، تجھے سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا میں ایک ایسی بادشاہت کو دیکھا ہے، ایک ایسی جن کی حکمران ایک عورت ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد جو اس ملکہ کو سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس کا آغاز کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے اپنی اس ویڈیو کا اور اپنے اس چینل کا آغاز اللہ کے نام سے اور بسم اللہ سے کیا ہے، اور اس میں بڑا دلچسپ ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ جب انہوں نے یہ خط لکھا تو پھر اسی ہدہد کو دیا کہ جی جا کر اس کے محل میں اس کو دے کر آپ پہنچا۔ ایک سلطنت دیکھی ہے، اور اس سلطنت کے جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے، اور اس کا نام بلقیس ہے، اور وہ اس کے جو لشکر ہے 12,000 کا اس کے پاس لشکر ہے۔ ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے اور اس کا نام بلقیس ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اس کا نام، وہ ایک جنی عورت ہے، یعنی کہ جنات میں سے ہے۔ اس کا ایک قدم کا ایسا جو ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے، جو قدم کا ایڑی کا حصہ ہوتا ہے یا قدم کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ چوپایوں جیسا ہے، جیسے کھر ہوتا ہے چوپایوں کا، اس طرح کا ہے۔ اس کی ماں کا نام روایت میں رفا بتایا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر کی میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے پاس کیا ہے، اس کے وزیر اور مشیر 312 ہیں، ان میں ہر ایک کے جو تحت جو انڈر اس کے جو فوج ہے 12,000 کی جمعیت ہے، ان کے پاس 12,000 فوج ہے۔ اس کی زمین جو ہے اس کا نام مارب ہے، اور 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ، یعنی کہ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے اس دور کے حساب سے۔ اہل دربار صبح و شام اس سے سجدہ کرتے ہیں، اہل دربار جو ہیں وہ صبح و شام اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ آفتاب کی یعنی سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ تحقیق شروع کر لی کہ یہ سچ کہتا ہے کہ جھوٹ، اور یہ کہا کہ اگر اس نے جھوٹ کہا ہوا تو یہ اس کی بات قابل معافی نہیں ہوگی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ خط لکھا تھا جس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس کو کہا کہ ہدہد کو کہا کہ یہ جا کر دے کر آؤ۔ ہدہد اپنی چونچ میں لے کر اڑا، اور خط لے کر جب وہ ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا تو اس کا ایک عظیم الشان عالی شان محل تھا، اور اس میں وہ آرام کر رہی تھی۔ جب اس کے پاس جا کر اس نے خط رکھا، اور خط رکھنے کے بعد بڑے سلیقے سے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا، تو ملکہ بلقیس نے اس کی ہوشیاری اور چلاکی سے اور ادب سے جو سائیڈ پہ ہوا تو اس نے اس کے خط جو کھولا
ملکہ بلقیسہ نے اور پڑھا۔ پڑھنے کے بعد وہ جان گئی کہ یہ خط کسی عظیم شخصیت کا ہے، کوئی مکرم قسم کا خط ہے جس کو یہ لے کر آیا ہے۔ اور اس کے شروع میں چونکہ بسم اللہ بھی لکھی ہوئی تھی، اللہ کے نام سے وہ شروع کیا گیا تھا۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھنے کے بعد اپنا مشورہ شروع کیا اپنے وزراء سے، تمام مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ شروع کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے مشورہ اس لیے طلب کرتی ہوں کہ جب بادشاہ آتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں وہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے جو وزراء تھے، مشیر تھے اور جو فوج تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اتنی طاقتور فوج ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں ایک طریقہ کرتی ہوں کہ میں اس بادشاہ کو بھیجتی ہوں تحفہ، کہ وہ تحفہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس نے بڑے تحفہ بھیجے اور اس نے بہت سارے جوہرات، سونے کی اینٹیں اور ہیرے اور ہر طرح کی قیمتی چیزیں بھیجی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو اس نے ایک طریقہ کیا کہ اس نے کچھ لشکر تیار کیا، کچھ لوگ تیار کیے کہ جانچنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی فصاحت، بلاغت اور ان کی علم کتنا ہے۔ اس میں اس نے ایک صف بنائی لڑکیوں کی اور ایک لڑکوں کی۔ جو لڑکوں والے کپڑے پہنا دیے اور جو لڑکے تھے ان کو لڑکیوں والے کپڑے پہنا دیے، اور اس نے کہا کہ اس کو جا کر ان کی ایک سردار بنائی اور اس کے ذمے اپنی جو وہ کنیز بھیجی، اپنی جو قاصد بھیجی، اس کے ذمے یہ لگایا کہ ان کو کہو جا کر کہ ان میں سے لڑکیاں علادہ کر دو اور لڑکے علادہ کر دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب وہ پہنچی تو اس کے علاوہ بھی اس نے کئی چیزیں بھیجی۔ ایک یہ سوال رکھا، دوسرا یہ رکھا کہ میں یہ بول دیتی ہوں، ایک پیالہ دیا اس نے اور کہا کہ اس کو پانی سے بھر دیں، لیکن وہ پانی نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا ہو۔ اور تیسری بات اس نے یہ رکھی کہ ایک دھاگا دیا اور کہا کہ اس کو سوراخ سے گزارنا ہے، اس کو پرونا ہے، اور اس کے لیے کسی انسان یا جن کی مدد نہیں لینی ہے، انسان یا جن کی مدد نہیں لینی ہے۔ اس طرح کی چند چیزیں اس نے بھیجی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے، وہ 6 کی یا 12 کی تعداد کی جو لڑکیاں لڑکے پہنچے، تو انہوں نے ایسے کیا کہ ان کو کہا کہ وضو کرو۔ جب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا تو روایت میں لکھا ہوا یہ آتا ہے کہ کچھ نے جو لڑکیاں تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ سیدھی سائڈ سے دھونے شروع کیے، اور جو لڑکے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ الٹی سائڈ سے اوپر سے دھونے شروع کیے۔ تو اس طرح انہوں نے لڑکیوں کو علادہ کر دیا اور لڑکوں کو علادہ کر دیا۔ اور دوسری چیز جو اس نے بھیجی تھی کہ ایک پیالہ بھیجا تھا کہ اس کو پانی سے بھرنا ہے، زمین اور آسمان کا پانی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام بڑے دانا تھے، انہوں نے گھوڑوں کو دوڑنے کا حکم دیا اور گھوڑوں کو اتنا دوڑایا کہ ان سے پسینہ نکلا، اور اس پسینے سے انہوں نے وہ پیالہ بھر دیا، اور اس طرح وہ پانی جو تھا وہ نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا تھا۔ اور تیسری چیز تھی کہ جی اس دھاگے کو گزارنا اس سوراخ سے، وہ جو پرونے کے لیے چیز بھیجی تھی اس کو پرونا، تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایک کیڑا تھا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک میرا رزق اس لکڑ میں رکھ دے، تو میں اس کے اندر دھاگا پرو دیتا ہوں، یعنی کہ میرا رزق درخت میں لکڑ میں رکھ دیا جائے تو میں دھاگا پرو دیتا ہوں، اس کو پرو دیتا ہوں۔ تو اس کیڑے نے اس کے لیے دعا کی سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کا رزق ہمیشہ کے لیے لکڑ میں رکھ دیا گیا، اور اس نے اپنے سر کے ساتھ اس دھاگے کو باندھا اور وہ گزر گیا اس سوراخ سے۔ اس طرح اس نے دھاگا پرو دیا۔ جب اس کا قاصد واپس پہنچا جو تو اس نے وہاں سے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں گی۔
تو وہ نکل پڑی، چل پڑی اپنے اواریوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف۔ تو جنات جو تھے وہ قدم قدم اور دم دم کی خبر دے رہے تھے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جی وہ چل پڑی ہے اور قریب پہنچنے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ چلی تھی وہاں سے، تو جو اس کا تخت تھا اس کو اس نے قفل کر کے تالا لگا کر اس کے ارد گرد اپنی فوج کو کھڑا کر کے آئی تھی۔ اس کا تخت قیمتی تھا، جواہرات تھے، سونا تھا اور ہیروں کا تھا۔ اس طرح جب وہ قریب پہنچنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا اور وہ پہاڑ کی مانند تھا، اور اس نے کہا کہ میری بڑی طاقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا اتنا لمبا قدم ہے، اور میں آپ کی پلک جھپکنے سے، یعنی کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اس سے بھی جلدی لا کر دے سکے؟ تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ جی ایک انسان تھا، ولی اللہ تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کو اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ معلوم تھا، اور اس نے کہا کہ جی میں اس سے بھی جلدی لا سکتا ہوں۔ تو گویا کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اس تخت کو انہوں نے کچھ اس میں تبدیلی کی تاکہ ملکہ بلقیس جب آئے تو وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی ہے۔ کچھ کمیاں کی، کچھ زیادتیاں کی، کچھ چینجنگ کی، اور وہ کرنے کے اس کے پہنچنے سے پہلے جنات نے ایک افواہ پھیلائی کہ جی وہ اس کی جو پہلے ہم نے ذکر کی ہے کہ جی وہ ایک جنی عورت کی تھی، اور اس کے پاؤں جو تھے وہ جانوروں جیسے تھے، یعنی کہ اس کا جو کھر ہوتا ہے جانور کا اس طرح کا تھا۔ تو جنات نے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ اس کی ٹانگیں بدصورت ہیں اور ان کے اوپر بال ہیں، اور اس کے پاؤں بھی جانوروں جیسے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے محل جو تھا اس کے باہر ایک ایسا تالاب تھا جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا۔ محسوس ایسے ہی ہوتا تھا جیسے پانی سے گزر کے آنا ہے، لیکن وہ شیشے سے بندہ گزرتا تھا تو کپڑے گیلے یا بندہ گیلا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب وہاں سے پہنچی تو اس نے اپنے جب کپڑے اوپر کیے پاؤں سے کہ جی تاکہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں پانی میں، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ جو افواہ تھی، جو جنات نے یہ جو افواہ پھیلائی ہوئی تھی کہ جی وہ بدصورت ہے، اس کے پاؤں جانوروں جیسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور وہ جھوٹی ثابت ہوئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح ہی اس کے پاؤں تھے۔ البتہ جو بالوں کی بات تھی اس کی ٹانگوں پہ وہ تھے، اور اس کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بال صفا پاؤڈر جادو ہے یہ وہاں سے جادو ہے۔ اب اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن ان بالوں کو البتہ یہ ہے کہ صاف کروایا گیا۔ اس کے بعد وہ قبول اسلام ہو گئی، اس کو توحید کی دعوت دی سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کے کان میں بتایا کہ جو اللہ ایک ہے اور یہ جو سورج کی پرستش ہے یہ غلط ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس نے نکاح کر لیا، شادی کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔